غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلی۔ واقعے کو ذرا غور سے سننا، شاید میں ساتوں چیزوں پر نہ چل سکوں اور یہی واقعہ بیان کر دوں۔ بڑا دلچسپ اور دردناک اور دل کو جھنجھوڑنے والا واقعہ ہے۔ اگر حوالہ نوٹ کرنا چاہیں تو ہمارے بھائی نوٹ کر سکتے ہیں، ترمذی شریف ابواب الحدود کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی کے زمانے میں نکلی، اس کا پیچھا ایک آدمی نے پیچھے سے کر دیا اور اس نے اپنی چادر، اپنا امامہ اتارا اور پیچھے سے اس نے اس عورت کے اوپر ڈالا اور اس کو کھینچتا ہوا کسی بیابان جنگل کی طرف لے گیا۔ پھر ترمذی کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، فقضا حاجتہ، پھر اس نے اس کے ساتھ پوری طریقے سے زنا کر لیا، عزت لوٹ لی اس کی۔ فقام ففر، پھر کھڑا ہوا اور بھاگ گیا۔ بھاگا، یہ عورت بھی کھڑی ہوئی اور چیخنے لگی، او لوگو جلدی نکلو، بچاؤ، ایک آدمی میری عزت لوٹ کے بھاگ رہا، ذرا جلدی نکلو۔ لیکن اس عورت کے چیخنے کا انداز ایسا تھا کہ یہ چاروں طرف منہ کر کے چیختی جا رہی تھی، نکلو نکلو نکلو، اس طریقے سے۔ جب اس نے اس کی آواز سن کر ایک آدمی سب سے پہلے نکلا، لیکن یہ آدمی جس سائیڈ سے نکلا اس وقت اس عورت کا چہرہ دوسری سائیڈ میں تھا، اور جب تک یہ آدمی اس زناکار کے پیچھے بھاگنے لگا، کافی دور بھاگ گیا، جب تک اس عورت نے چہرہ اس طرف کیا تو یہ سمجھی کہ مجھ سے زنا کر کے جو آدمی بھاگ رہا وہ یہی جا رہا ہے۔ اس نے بے قصور کو سمجھ لیا کہ یہ زناکار ہے اور چیخنے لگی جلدی نکلو۔ اب 10 یا 15، ترمذی میں 10 یا 15 کے الفاظ ہیں، 10 یا 15 لوگ نکلے اور وہ بھی دوڑنے لگے کہ اس کو پکڑیں، یہ زناکار ہے، اس عورت کی عزت کو لوٹ کے بھاگ رہا ہے۔ دوڑنے لگے، حالانکہ یہ آدمی کسی اور کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہا تھا اور یہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ بالآخر ان 10 یا 15 لوگوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا۔ چلو، کہا اے چھوڑو نا مجھے، وہ بھاگ جائے گا۔ کہا کون بھاگ جائے گا؟ کہا مجھ سے آگے جو جا رہا ہے وہ بھاگ جائے گا، میں گلیاں جانتا ہوں، میں یہاں کا رہنے والا ہوں، مجھے چھوڑو، میں زناکار کو پکڑوں۔ ان لوگوں نے کہا اچھا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، خود زنا کیا اور خود بچنے کا رائے فرار اختیار کر رہا۔ کہا رے بھائی مجھے کیوں پکڑ رہے؟ کہا تو زناکار ہے۔ کہا میں نہیں ہوں، اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کیا، چھوڑو، مجھے جانے دو، اس کو پکڑنے دو۔ کہا اچھا تو نے زنا نہیں کیا؟ کہا نہیں۔ کہ چل، اگر تو نے زنا نہیں کیا تو ڈرتا کیوں ہے؟ عورت کے پاس چل، اس لڑکی کے پاس چل، وہ تجھے دیکھے گی، اگر تو نے زنا نہیں کیا ہے تو تجھے کہہ دے گی اس نے زنا نہیں کیا، ڈرتا کیوں ہے؟ چل۔ اس نے کہا میں ڈر تو نہیں رہا ہوں، لیکن میں اس لیے ضد کر رہا ہوں کہ اصل مجرم بھاگ جائے گا جس کو میں پکڑنا چاہتا ہوں۔ کچھ نہیں، چلو۔ ترمذی ابواب الحدود 10 یا 15 لوگوں نے اس کو پکڑا اور لے کر اس عورت کے پاس آئے، کہنے لگے بہن ذرا دیکھو، اس آدمی نے تمہاری عزت لوٹی ہے، اس کے آگے کوئی اور بھاگ رہا تھا، یہ بول رہا ہے کہ کوئی اور ہے میرے آگے، آگے ذرا دیکھو۔ وہ عورت قریب آئی اور اس نے اس آدمی کو دیکھا اور غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد چیخ پڑی، واللہ ھذا ہوا، اللہ کی قسم یہ وہی ہے جس نے میری عزت لوٹی۔ الفاظ دیکھیں، واللہ ھذا ہوا، اللہ کی قسم یہ وہی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، جس نے میری عزت لوٹی۔ کہا میری بہن تمہارے اتنا بولنے سے تم جانتی ہو کہ مجھے کیا سزا ہو سکتی ہے؟ کہا میں جانتی ہوں، لیکن بہن کہتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ زناکار ہو کر اپنی ناپاک زبان سے مجھے بہن کہہ رہے ہو۔ مقدمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا۔ مجھے اس حدیث سے جو مسئلے نکالنا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس پر غور کرنا۔ کہنے لگی اللہ کے رسول کی عدالت میں مقدمہ پہنچتا ہے، اللہ کے رسول نے اس عورت سے پوچھا بتا کیا بات؟ کہنے لگی اللہ کے رسول اس آدمی نے میرے ساتھ زنا کیا۔ آپ نے اب لوگوں سے پوچھا تم بولو تم نے کس کو پکڑا؟ کہا اللہ کے نبی یہ 10-15 لوگ بولے، میں نے اپنے آگے بھاگتے ہوئے اسی کو دیکھا، میں نے اسی کو پکڑ لیا۔ اچھا، عورت بھی کہہ رہی ہے زناکاری ہے، 10-15 لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑا، 4 گواہوں کی ضرورت ہے، یہاں تو 10-15 کہہ رہے ہیں میں نے اس کو پکڑا۔ اب اس آدمی سے پوچھا تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ آدمی سمجھ گیا، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ زنا نہیں کیا پھر بھی 15 لوگوں کی گواہی
اور اس عورت کی شہادت، اس کے باوجود میں بچوں گا نہیں، اور لوگ میرے مرنے کے بعد، سنسار ہو جانے کے بعد کیا کہیں گے؟ دیکھو زنا بھی کیا اور مرتے وقت جھوٹ بھی بولا۔ پوچھا اللہ کے نبی نے کھڑے ہو جاؤ، کیا کہتے ہو اپنی صفائی میں؟ وہ کھڑا ہوا کہنے لگا ہاں اے اللہ کے نبی، یہ عورت جو کہہ رہی ہے وہ بالکل سچ کہہ رہی ہے، اور یہ 15 لوگ جو بول رہے ہیں وہ بھی سچ بول رہے ہیں، اس عورت کے ساتھ زنا میں نے ہی کیا ہے۔ کبھی کبھی حالات اس اسٹیج پر بھی انسان کو لے آتے ہیں۔ عورت کہہ رہی اس نے زنا کیا، 10-15 لوگ کہہ رہے ہیں اس کو میں نے بھاگتے ہوئے پکڑا، اور وہ انسان اب اس اسٹیج پر آ گیا کہ وہ خود کہہ رہا کہ جبکہ وہ بے قصور ہے اور کہہ رہا کہ میں نے ہی یہ زنا کیا ہے۔ حکم ہوتا ہے جمعے کے دن اس آدمی کو سنسار کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ آج جمعے کا دن بھی آ گیا، عورتیں مسجدوں میں موجود ہیں، اللہ کے نبی سے کہنے لگی اے اللہ کے نبی، آج زناکار کو جو سزا دی جائے گی آج اس کو ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں گے۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، عورتوں کے لیے ایک الگ جگہ متعین کر دی، یہاں سے تم دیکھو کہ زناکار کو کیا سزا ملے گی، تاکہ تم میں سے پھر کوئی عورت زنا کے قریب نہ جائے، اس سزا کو دیکھ کر دہل جائے، کانپ جائے۔ صحابہ نے پتھر اپنے پاس جمع کر لیے، اور اللہ کے نبی نے حکم بھی صادر فرما دیا کہ آج اس کو سنسار کر دیا جائے گا۔ نبی نے حکم بھی دے دیا، صحابہ نے پتھر بھی اٹھا لیے، عورتیں اپنی جگہوں پہ چڑھ بھی گئی۔ عورتیں اپنی جگہوں پہ چڑھ کے اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، اور صحابہ نے پتھر بھی اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں، صحابہ نے پتھر بھی اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی صرف کہنے والے ہیں مارو، ابھی کہنے والے ہیں، حکم دینے والے ہیں کہ ختم کرو، اس آدمی کو سنسار کر دو، ابھی کہنے ہی والے تھے۔ اتنے میں پہاڑ کی چوٹی سے ایک آدمی نمودار ہوتا ہے، کہتا ہے اے اللہ کے رسول، اپنا حکم ابھی واپس لے لیجئے، اور اس آدمی کو مت مروائیے، اس آدمی کو سنسار نہ کیجئے، یہ آدمی تو بے قصور ہے، اس نے تو کوئی قصور ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا قفو یا صحابی، ٹھہر جاؤ اے میرے ساتھیو۔ ذرا عورت اس کو مجرم بتا رہی ہے، 15 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑا، اور یہ آدمی خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو یہ بے قصور ہے۔ کہا اللہ کے رسول، یہ عورت بھی جھوٹ بول رہی ہے، یہ لوگ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ آدمی بھی جو بولا ہے وہ بھی جھوٹ بولا ہے، یہ بالکل بے قصور ہے۔ آپ نے کہا اگر یہ بے قصور ہے اور عورت اس کو زبردستی اگر عورت جھوٹ بول رہی ہے تو تمہارے پاس سچے ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ آدمی بے قصور ہے۔ آپ نے کہا اگر یہ بے قصور ہے تو اس عورت کی عزت کس نے لوٹی؟ قصوروار کون ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی، قصوروار آپ کی نظروں کے سامنے کھڑا ہے، اے اللہ کے نبی اصل مجرم میں ہوں، وہ نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی عورت جھوٹ بولی، یہ 10 آدمی جھوٹ بولے، یہ 15 لوگ جھوٹ بولے، وہ آدمی بھی جھوٹ بولا، شاید اس لیے کہ لوگ میرے مرنے کے بعد کم سے کم مجھے جھوٹا تو نہ کہیں، اس لیے شاید اس نے جھوٹ قبول کر لیا۔ اب اللہ کے نبی نے اس آدمی سے پوچھا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی میں یہ تو نہیں جانتا ہوں کہ یہ آدمی قصوروار ہے یا نہیں، لیکن حقیقت یہ کہ میں بالکل بے قصور ہوں، اور میں نے یہ زنا نہیں کیا، میں کسی کے پیچھے بھاگ رہا تھا پکڑنے کے لیے، لیکن اس کی شکل کو میں دیکھ نہیں سکا کہ کون ہے، میں نہیں بتا سکتا کہ یہی مجرم ہے یا کوئی اور ہے، لیکن یہ قبول کر رہا تو شاید یہی ہوگا۔ اب وہ 15 لوگ بھی کہنے لگے اے اللہ کے نبی جب میں نے اس کو پکڑا تو یہ بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑو، میں تو کسی اور کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہا ہوں۔ اب اللہ کے نبی نے کہا جب یہ بات اس نے کہی تھی تو پھر تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس عورت کو بلاؤ جس کی عزت لوٹی گئی، ایک بار ان دونوں لوگوں کو پھر سامنے رکھ کر پہچان والیا جائے۔ اب وہ عورت آئی اور آپ نے ان دونوں کو قریب کر دیا۔ عورت پریشان تو ہوئی، مصیبت تیری اوپر ٹوٹی ہے، ان دونوں کو میں نے تیرے سامنے کھڑا کر دیا، ذرا غور سے دیکھ لے کہ ان دونوں میں سے اصل مجرم کون ہے۔ وہ عورت قریب گئی،
کبھی اس کو دیکھتی, کبھی اس کو دیکھتی, کبھی اس کو دیکھتی, کبھی اس کو دیکھتی, پھر اس نتیجے پر پہنچی کہ فیصلہ سناتی ہے, اے اللہ کے رسول, رات اتنی اندھیری تھی کہ جس کی وجہ سے میں ان دونوں میں سے اصل مجرم کون ہے میں پہچان نہیں سکتی, میں پہچاننے کے لائق نہیں ہے. اگر اس نے اقرار کیا ہے تو یہی ہوگا. اب اللہ کے رسول نے اصل مجرم کو کھڑا کر دیا کہ اب اس کو سنسار کر دو. جب آپ نے حکم دیا اس کو سنسار کرو تو صحابہ کی نگاہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی پیشانی پر پسینہ آ گیا ہے اور آپ بوجھ سے دبے جا رہے ہیں. سمجھ گئے کہ وحی نازل ہو رہی ہے. آپ بیٹھ گئے. صحابہ تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھے, فرمایا اے لوگوں اس قصوروار و گناہگار کو بھی چھوڑ دو. ابھی جبرائیل نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے, تم بھی اس کو معاف کر دو, اس لیے کہ اس نے زناکار تو ہے, اس کی سزا تو ملنی چاہیے تھی اس کو, لیکن اس نے وقت اور ٹائم سے پہلے آ کر ایک بے گناہ کی جان بھی بچائی, ایک بے قصور کی جان بھی بچائی, جس کے عوض اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اس واقعے کو سامنے رکھنے کے بعد اب اس حدیث, پوری حدیث سے آپ مسائل کو کا استنباط کیجیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے شیدائیوں کے لیے یہی ایک حدیث کافی ہوگی. پہلا جو جملہ ہے, عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلی. سب سے پہلا مسئلہ اس حدیث سے یہی نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں نہ صرف جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتی تھی بلکہ 5 وقت کی نماز بھی مسجدوں میں پڑھا کرتی تھی. دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا کہ رات بہت اندھیری تھی, میں ان دونوں کو سامنے رکھ کر پہچان نہیں سکتی کہ اصل مجرم کون ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اول اور افضل وقت پہ نماز ہوا کرتی تھی, غلس میں ہوا کرتی تھی, اندھیرے میں ہوا کرتی تھی. اور آج تو ہمارے بھائی پتہ نہیں کب کب نماز پڑھتے ہیں, اللہ رحم کرے. عورت فجر کی نماز پڑھنے نکلی, ظاہر بات ہے کہ اذان کے بعد ہی نکلی ہوگی بلال کے, اور جب اذان ہو گئی اور نکلی, اور زنا کتنے قریب سے ہوتا, 2 جسم 1 جان, لیکن 2 لوگوں کو کھڑا کرنے کے بعد بھی وہ کیا کہہ رہی, رات اتنی اندھیری تھی کہ میں ان دونوں میں سے اصل مجرم کو پہچان نہیں سکتی, یعنی بغل والا آدمی بھی پہچانا نہیں جاتا تھا. دوسرا مسئلہ یہ نکلا اس حدیث سے کہ فجر کی نماز بھی افضل وقت میں اور اول وقت میں ہوا کرتی تھی. تیسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا جو آج ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں فتنے کا زمانہ ہے, عورتوں کو مسجدوں میں نہیں جانا چاہیے. اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ ایک عورت کی عزت لٹ گئی, ایک عورت کی عزت کے ساتھ زنا ہو گیا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اب تو عورتوں کی عزتیں لٹنے لگی ہیں لہذا آج کے بعد عورتیں اپنے گھروں پہ نماز پڑھ لیں. جب اتنا بڑا کانڈ ہو گیا لیکن نبی اکرم نے عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہیں روکا, تو اے دین کے ٹھیکیداروں, تم کون ہوتے ہو ان عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکنے والے. چوتھا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا. اگر علم غیب ہوتا تو اللہ کے رسول کسی بے قصور کے بارے میں فتویٰ نہیں دیتے کہ اس کو سنسار کر دو, کیونکہ آپ کہتے ہیں عورت تو بھی جھوٹ بول رہی ہے, لوگوں تم بھی جھوٹ بول رہے ہو, اور اے بے قصور تو بھی جھوٹ بول رہا ہے, اصل مجرم تو بھاگ گیا ہے کہیں اور ہے. لیکن اللہ کے نبی کو اتنا بھی علم نہیں ہو سکا کہ میرے سامنے جو کھڑا ہے یہ بے قصور ہے, بلکہ آپ تو فیصلہ ہی سنا چکے تھے اس کی گواہی کی بنیاد پر اور اس کی شہادت کی بنیاد پر کہ اس کو سنسار کر دو. اگر وہ اصل مجرم نہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تو اس کو قتل ہی کر دیا ہوتا گواہی کی بنیاد پر. ارے بھائی میں خود اگر جج کے سامنے کہوں ہاں میں نے بم وسفوٹ کیا تو جج کیا فیصلہ کرے گا؟ اللہ کے رسول سے وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے جرم کیا, تو پھر اللہ کے رسول کا کیا فیصلہ ہوگا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب ہوتا تو آپ کہتے نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے, اصل مجرم تو کہیں اور ہے. اس سے چوتھا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا. میرے بھائیوں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ حدیث توحید کا پوری توحید کو سمیٹے ہوئے اپنے اندر اور غیب کی بھی تردید ہو رہی ہے اس میں کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں, اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے بتایا. نبی کو اپنے سامنے کھڑے ہوئے آدمی کے بارے میں نہیں معلوم کہ بے قصور ہے, یہاں تو قیامت تک کا علم ہماری بلیوں کو بھی ہوتا ہے.